قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے۔ میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں۔ میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنے عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور پھر بعد میں کوئی ایسا کہیں سے خواہش آ جائے تو اس خواہش کو وہ کتنی بھی وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو، آپ اس کا بوجھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں جن سے ہم گزرے۔ پھر ان ممالک میں جنہوں نے ہماری مدد کی، چین ان میں سر فہرست ہے کہ انہوں نے ہمارے اربوں ڈالر انہوں نے رول اوور کیے۔ میں کسی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن حقیقت بتاتا ہوں کہ مشکل ترین گھڑیوں میں، چیلنجز میں چائنا نے ہماری مدد کی ان حوالوں سے، سعودی عرب نے ہماری دل کھول کی مدد کی، UAE نے ہماری مدد کی، قطر، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا پورا ساتھ دیا، اور اس طرح یہ پروگرام سٹچ ہوا، اور اس طرح ہم الحمدللہ آج آگے بڑھے۔ لیکن سٹیبل ہماری اکانومی ہو چکی، بٹ دس از ناٹ انف۔ جو تلخ حقائق وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی پاورٹی جو ہے وہ بڑھ گئی، آپ کی ان امپلائمنٹ وہ بڑھ گئی، اور آپ کی ایکسپورٹس میں جتنا خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، اور جس میں جائز آپ کے مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ جن کی جو مصنوعات ہیں وہ آپ سے سستی ہیں، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہے، اس لیے کہ آج بھی باوجود اس کے کہ پالیسی ریٹ 21.5 سے 10.5 پہ آ گیا، لیکن اس میں مزید کمی نہیں ہوگی تو آپ کو اپنی جو کمپٹیشن میں آپ پوری طرح اپنی تمام صلاحیتوں کو بروکار نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کی جو انوویشن جو ہے، آپ کی BMR، آپ کی جو پروڈکٹیوٹی، اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس سپیس ہوگی، فزیکل سپیس ہوگی، فائنینشیل ریسورسز ہوں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے، وگرنہ کہاں سے انویسٹمنٹ کریں گے؟ کمائیں گے تو انویسٹمنٹ کریں گے۔ میں ماضی کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ جب بہت کمایا ہم نے، لیکن یہ حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ہم نے R&D میں کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں کیا، ہم نے انوویشن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ کچھ اور ہے، چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں۔ بہرحال یہ آج کا موضوع ہے، لیکن اس کو کسی اور وقت کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو ہم زیر بحث لائیں گے، کیونکہ میں تقریباً ہر روز اپنے آنریبل جو بزنس کمیونٹی پاکستان کی، وہ کسی نہ کسی حوالے سے میں ان سے ملتا ہوں، ان سے میٹنگ ہوتی ہیں۔ ابھی اکتوبر میں نے آپ کے ساتھ 3 گھنٹے لگائے، اور اس کے بعد میں نے 9 سب کمیٹیز بنائیں جن کو تواتر کے ساتھ میں ان مہینوں میں ریگولرلی ملتا رہا، اور آپ کی جو شاندار تجاویز تھیں، اور ان کمیٹیز پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری میں نے ان کمیٹیز کے جو چیئرز تھے میں نے پرائیویٹ سیکٹر سے چنے۔ میں جانتا ہوں کہ افسر شاہی اور میرے جو سیاسی کولیگز ہیں وہ دل میں ان کو پسند نہیں آیا ہوگا کہ یہ وزیر اعظم نے کیا پرائیویٹ سیکٹر سے ہمارے اوپر بٹھا دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ آپ گورنمنٹ جو ہیں وہ بزنس نہیں کرتی، دنیا میں کہیں نہیں کرتی، جہاں کرتی ہیں تو وہ تباہی کا موجب بنتی ہیں۔ بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے،
تو اگر آپ نے بزنس کو چلانا ہے، آپ نے کمانا ہے، آپ نے ڈالرز لے کے آنے ہیں، آپ نے امپلائمنٹ آگے بڑھانی ہے، آپ نے غربت میں کمی کرنی ہے، آپ نے تنخواہیں دینی ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور جگہ سے ڈکٹیٹ کیا جائے اور آپ اس کے بندے بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے بالکل. تو اس لیے میں نے آپ کو چیئرمین بنایا ان کمیٹیز کا. یقیناً بعض کمیٹیز نے ان کی پرسنل ان کا ایجنڈا بھی ہوگا، لیکن بہت کم. اوور ویلمنگلی آپ نے پاکستان کے بہترین مفاد میں وہ تجاویز دیں، اور ان میں سے بعض، رانا صاحب ذرا توجہ دیجیے گا مہربانی کر کے، ان میں سے بعض تجاویز کے اوپر الحمدللہ عمل ہو چکا، اور آپ جانتے ہیں کہ کن کن تجاویز کے اوپر فیصلے ہو چکے، نوٹیفیکیشن نکل گئے الحمدللہ. باقی جو آپ کی تجاویز ہیں دے آر ان دا میلٹنگ پاٹ، انشاءاللہ اس کے